نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل قوم عید وہذا عیدنا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ دین اسلام کی تعلیمات میں انسانی زندگی کو درپیش تمام مراحل کے لیے ایک باقاعدہ نظام موجود ہے۔ دین اسلام میں جیسے عبادات، ارتفاقات، دنیا میں زندگی بسر کرنے کے دیگر تمام نظام حیات واضح کیے گئے ہیں، بالکل بعینی ہی اسی طرح انسان جب دین کے غلبے کا کام اور اپنی نفس کی تہذیب کے امور سے فارغ ہوتا ہے تو اس کے لیے تعطیل اور مسرت اور خوشی کے مواقع کا بھی ایک باقاعدہ نظام استوار کیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے لوگ خوشیوں کے وہ مواقع دریافت کر کے مناتے تھے جن کا تعلق دنیا کے طبعی نظام یا فلکیاتی نظام سے تھا، جیسے نوروز اور مہرجان کا دن، نئے سال، اور اسی طرح کاشتکاری کے دور میں کاشتکار کی فصل کی یافت کے زمانے میں منائے جاتے تھے، تو وہ صرف مادی اور ارضیاتی خصوصیات کے حامل تعطیلات کے دن تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تعلیمات کی اساس پر تعطیلات کے اور مسرت اور خوشی کے دنوں کے تعین کرتے ہوئے جو دو دن ہمیں عنایت کیے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان دونوں دنوں کا تعلق صرف ارضیاتی اور فلکیاتی امور کے ساتھ نہیں، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ سب سے اہم ترین بات اس عالمگیر مالاکوتی نظام کے ساتھ ربط پیدا کرنے کا ایک موقع بنا دیا کہ جس میں ذات باری تعالیٰ بھی فرشتوں کے درمیان فخر و مباحات کا اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ یعنی دنیا میں بستے ہوئے انسان زمینی حقائق کو ساتھ رکھتے ہوئے، فلکیاتی امور کو سامنے رکھتے ہوئے، ملائے اعلیٰ کے اور ملکوتی قوتوں کے اس نظام کو بھی پیش نظر رکھے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے براہ راست احکامات کے تحت امور سر انجام پاتے ہیں۔ گویا کہ مسلمانوں کی جیسے عبادات اور ارتفاقات، سیاسیات و معاشیات اور سماجی امور حکم خداوندی کے مطابق سر انجام پاتے ہیں، ایسے ہی مسلمانوں کی تعطیلات کے دن بھی ایسی مسرت اور خوشی کے مواقع پر سامنے آئے ہیں جن میں خود ذات باری تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، یعنی مسرت اور خوشی کا ایک دن ہوتا ہے۔ وہذا عیدنا، اور یہ ہماری عید کا دن ہے۔ یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وقت فرمائے تھے جب وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر عید کے دن تشریف لائے تو دو بچیاں جنگ بعاث جو اوس اور خزرج کے درمیان ہوئی تھی اس کے اشعار غنا کے ساتھ پڑھ رہی تھیں، گنگنا رہی تھیں۔ تو ابو بکر صدیق نے ان بچیوں کو ڈانٹا کہ نبی کے گھر میں تم گانے گا رہی ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو،
اس لیے کہ ہر قوم کی عید کا دن ہوتا ہے، آج ہماری عید کا دن ہے، ان کو یہ نغمگی کے ساتھ اشعار گانے دو۔ گویا کہ مسرت کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، چونکہ اس جنگ میں اوس کو فتح حاصل ہوئی تھی، تو اوس والوں نے اپنی فتح اور مسرت کے لیے جو گیت بنایا تھا، وہ گیت یہ بچیاں گا رہی تھیں، گویا کہ خوشی کا اظہار کر رہی تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج ہماری عید کا دن ہے اور یہ مسرت اور خوشی کا دن ہے۔ ہماری عید کا دن اس لیے بھی ہے کہ ایک دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عید کا دن ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے اجتماع میں مسرت کا اظہار کرتے ہوئے ان بندوں پر فخر و مباحات کا اظہار کرتے ہیں کہ جن بندوں نے اللہ کے دین کے غلبے اور اپنے نفس کی تہذیب کے لیے رمضان کے روزے رکھے، تلاوت قرآن حکیم کی اور اللہ کے احکامات کی فرما برداری کی، اور پھر ان کے اجر و ثواب دینے کے لیے ایک محفل منعقد کی جاتی ہے۔ اللہ پاک فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ ان مزدوروں کی کیا اجرت ہونی چاہیے، تو فرشتے کہتے ہیں کہ جنہوں نے اپنا عمل پورا کیا ہے تو ان کو پورا اجر دیا جانا چاہیے۔ گویا کہ مسلمانوں کی عید کا دن صرف دنیا کے مادی اور فلکیاتی اثرات سے پیدا ہونے والی مسرت، سعادت اور کامیابی اور ترقی پر ہی مبنی نہیں، بلکہ یہ دو دن عالم ملکوت میں بھی مسرت کے اظہار کے دن ہیں، اللہ کی طرف سے انعامات دیے جانے کے دن ہیں۔ لیلۃ الجائزہ جو عید کی رات کو کہا جاتا ہے، وہ بھی اسی تناظر میں کہ اس رات میں انسانوں کے اعمال کے بدلے میں اللہ کی طرف سے انعامات انسانیت کو دیے جاتے ہیں، اپنے مخلص اور نیک بندوں کو دیے جاتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ عید الفطر کا یہ دن اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ خدمت انسانیت کے حوالے سے مسرت انگیز ہونا چاہیے، جس میں خوشی اور انبساط کا عمل ہو۔ ایک طرف تو ذات باری تعالیٰ کی سربلندی کا اعلان کیا جائے کہ جیسے ہی عید کی رات شروع ہو جائے تو اللہ کے نام کی تکبیر بلند کی جائے، خاص طور پر عید کی نماز کے لیے اجتماع گاہ میں آتے ہوئے تکبیر تشریق پڑھی جائے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، قرآن حکیم نے کہا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ کی حمد اور شکریہ بھی ادا کیا جائے، اس کی بڑائی کا اعلان بھی کیا جائے، اس کے اس کائنات پر حکمرانی اور اس کی خود مختاری کا اعلان بھی کیا جائے۔ پھر اس کے سامنے پورا انسانی اجتماع ایک شہر کا وہ اجتماعی طور پر عید کی 2 رکعت شکرانے کی ادا کرے، گویا کہ اللہ کے حضور سرب سجود ہو، اور خاص طور پر دونوں رکعتوں میں تکبیرات زائد کہہ کر اللہ کی بڑائی کا اعلان کرے۔ تو ایک طرف تو وہ ذات باری تعالیٰ جو فرشتوں میں انسانوں کے لیے مسرت کا اظہار کر رہے ہیں، تو اس مسرت کی نقل دنیا میں اللہ کے نام کو بلند کرنے کے حوالے سے ہونی چاہیے۔ اور دوسرے یہ کہ اس دن میں اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کے ساتھ مسرت انگیز گفتگو کرنا، میل جول کرنا، میٹھا استعمال کرنا، ایک دوسرے سے بغل گیر ہونا، مبارکباد دینا، دلوں کی کدورتوں کو دور کرنا، پاکیزگی کا اظہار کرنا، بگڑے ہوئے تعلقات کو دوبارہ استوار کرنا، ایک دوسرے کی خیرخواہی کے لیے کردار ادا کرنا، اور خاص طور پر اس انسانی اجتماع کے لیے عدل و انصاف، امن و امان، ظلم و ستم کے خاتمے کی جدوجہد اور کوشش کرنا۔ مسرت اور خوشی کے اظہار کے حوالے سے فرحت کے اظہار کے تناظر میں امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ فرحت 2 طریقوں سے حاصل ہوتی ہے قلب کو، ایک عقل کے راستے سے
اور ایک طبیعت اور نفس کے راستے سے۔ تو قلب کی جو فرحت عقلی ہے وہ اس کے افکار و نظریات اور خیالات اور اس کی سوچوں کی بلندی، ایک سوچنے والا فرد اس کی عقل لذت حاصل کرتی ہے، فرحت محسوس کرتی ہے جب ایک بہت اچھی اور عمدہ بات، بہت اونچا اور اچھا نظریہ اس کے سامنے ہوتا ہے، سوچ بلند ہوتی ہے، سوچ میں وسعت ہوتی ہے، عقل کی پرواز بلند ہوتی ہے، تو عقل کو اس سے خوشی حاصل ہوتی ہے۔ تو عقل کے راستے سے ایک تو قلب کو فرحت حاصل ہوتی ہے، دوسرا نفس اور طبیعت کے راستے سے اس دن کھانے پینے، بات چیت، گفتگو کرنے، میل جول کرنے سے جسم کو راحت ملتی ہے، طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے، طبیعت کی تشنگی دور ہوتی ہے، اس میں فرحت اور خوشی کے آثار اور مسرت اس کے چہرے سے پھوٹتے ہیں۔ تو اس طبعی فرحت سے بھی قلب اطمینان حاصل کرتا ہے۔ فرحت عقلی اور فرحت طبعی دونوں ملتی ہیں تو دل مسرت سے جھوم اٹھتا ہے کہ اسے اس کی سوچ کی غذا اور اس کی عقلی ترقی کی غذا بھی اسے مل گئی، اور اس کے جسم کی غذا اور میل جول کے جو تقاضے ہیں وہ بھی اسے مل گئے۔ تو یہ عید الفطر کا جو دن ہے مسلمانوں کے لیے ایک باقاعدہ تعطیل کا ایک کامل اور مکمل نظام ہے، جبکہ باقی دنیا کے اسکول آف تھاٹ ان میں عید یا محض جسمانی لذت ہے، اور جسمانی لذت سے بھی آگے بڑھ کر محض حیوانی غلغپاڑہ ہے۔ تو حیوانی غلغپاڑہ اور جسم انسانی کی حیوانی تقاضوں کی تکمیل، ان میں بڑا فرق ہے۔ تو مسلمان جماعت اپنے جسم کی تمام مسرتیں بھی حاصل کرتی ہے اور اپنے ذہن، فکر اور عقل کی سربلندی کے حوالے سے بھی خوشی اور مسرت حاصل کرتی ہے۔ تو عید الفطر کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ جو اس مبارک دن میں اپنے اپنی جگہ پر دنیا بھر میں اس عید کو مناتے ہیں تو انہیں ان دونوں مسرتوں کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے، صرف حیوانی لذتوں تک محدود نہیں رہنا چاہیے، محض جسمانی فائدوں تک نہیں، بلکہ عقلی، شعوری اور قلبی اور طبعی تمام تقاضوں کی تکمیل کے تناظر میں ایک جامع اور کامل صورتحال ان کے سامنے ہونی چاہیے۔ وہ حضرات جو احباب متوسلین خانقاہ عالیہ رحیمیہ کے یا ادارہ رحیمیہ سے تعلق وابستگی رکھنے والے، ہماری اس جماعت سے وابستگی رکھنے والے لوگ، ان کو عید الفطر اس شعوری بنیادوں پر منانا چاہیے جو امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے خدمت انسانیت اور خدا پرستی کے تناظر میں واضح کی ہے۔ تبھی ہم اس نظام عید سے پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اس کو اس تناظر میں بھی دیکھنا چاہیے کہ عقلی فرحت تبھی حاصل ہوتی ہے جب انسان آزادی سے اپنے ملک کا نظام خود بنائے، اپنا سسٹم بنائے، غلامی کے زنجیروں کو توڑے، دوسروں کا یرغمال ہونے کے بجائے اپنے اعلیٰ مقاصد کو حاصل کرنے کی جدوجہد اور کوشش کرے۔ تو ہمیں بابرکت جو لمحات ہیں عید الفطر کے، اس میں ہمیں شاہ صاحب کے نقطۂ نظر سے، دین اسلام کی جامع تعلیمات کے نقطۂ نظر سے ان سوچوں، خیالات، افکار اور تقریبات کے تناظر میں آگے بڑھنا چاہیے، جس سے دنیا کا فائدہ بھی ہو اور آخرت کا فائدہ بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دن مبارک کرے، ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے، ہماری اولاد کو نیک صالح بنائے، ہمارے مسائل حل فرمائے، ہماری پریشانیاں دور فرمائے، ہمیں غلامی کی اس دلدل سے نکالے، ظلم کے اس نظام سے نجات عطا فرمائے، عدل و انصاف، امن و امان، معاشی خوشحالی کا نظام قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔